ایران اور سعودیہ کے درمیان صلح کی اچانک خبر نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ ان دونوں ملکوں کے تعلقات اس وقت شدید خراب ہوئے تھے کہ جب سن 2016 میں آیت اللہ باقر النمر کی زندگی کو سعودی حکومت کی جانب سے ختم کیا گیا، جس کے بعد ایران میں موجود سعودی سفارت خانے پر ایرانی شہریوں کی جانب سے حملہ ہوا۔ لیکن کچھ سال پہلے ان دونوں دشمن ملکوں نے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور تب چین نے ان کی ثالثی لینے کا ذمہ اٹھایا، کیونکہ یہ موقع چین کے لیے کسی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں تھا، جس کے کچھ ہی عرصے بعد ان ملکوں کی صلح ہو گئی اور انگریزی میں کہا جائے تو چین کی وجہ سے ان دونوں ملکوں کے درمیان نارملائزیشن کا اعلان ہوا۔ ان مذاکرات کی سب سے پہلی خبر کچھ سال پہلے ایک بہت بڑے عالمی اخبار فائنینشل ٹائمز میں چھپی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ سعودیہ اور ایران دونوں ملکوں کے اہلکار عراق کے شہر بغداد میں ملے ہیں اور اس ملاقات میں تعلقات میں بحالی پر اہم ترین بات چیت ہوئی ہے۔ حالانکہ شروع میں سعودی عرب نے اس خبر کی تردید کی تھی، لیکن بعد میں محمد بن سلمان نے اعلان کیا کہ وہ ایران سے اچھے تعلقات کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے اس قسم کے الفاظ نے عالمی سطح پر کئی حلقوں کو حیران کر دیا، کیونکہ انہوں نے اس سے 5 سال پہلے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایران کے آیت اللہ علی خامنائی کو دیکھ کر ہٹلر بھی اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے، اور پھر اگلے کچھ ہی سال میں اچانک ایسا کیسے ہوا کہ انہوں نے اتنا بڑا یو ٹرن لے لیا؟ ایسی کیا وجوہات بنی کہ جن کی بنا پر برسوں کے دشمن براہ راست بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ محمد بن سلمان نے آخر کیوں اپنے سب سے بڑے دشمن کو اپنا سب سے قریبی دوست بنا لیا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آخر سعودیہ اور ایران کے درمیان صلح کیسے ہوئی اور امت مسلمہ پر اس کے کتنے زیادہ مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ مگر اس سے پہلے ہم سب کو مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، امت مسلمہ کو اسی طرح مزید مضبوط کر کے جس طرح ایران اور سعودیہ کو کیا ہے۔ اور اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، یا آپ اس دعا کے اندر ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر کے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سعودیہ اور ایران جیسے دشمن ملکوں کی دوستی ہو جانے کی جہاں کئی اور بہت ساری وجوہات ہیں، وہاں سب سے بڑی وجہ سعودی سرمایہ کاری بھی ہے۔ سعودی عرب کو ایران کے خلاف سالانہ کھربوں ڈالر خرچ کر کے اپنی سیکیورٹی کو مضبوط بنانا پڑتا تھا، کیونکہ امریکہ ہمیشہ سے ہی سعودیہ کو ایران کے نام سے ڈراتا آیا۔ امریکہ نے اس خوف کے کاروبار کو استعمال کرتے ہوئے سعودیہ سے سیکیورٹی دینے کے نام پر اربوں کھربوں ڈالر کمائے اور بدلے میں اپنا ناکارہ گندا ترین اسلحہ، جنگی جہاز اور ٹیکنالوجی سعودیہ کو یہ کہہ کر بیچتا رہا کہ ان کے ہوتے ہوئے ایران تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ پائے گا۔ امریکہ نے سعودیہ کو ایران کے نام سے اتنا ڈرا رکھا تھا کہ ایک بار تو محمد بن سلمان نے کسی صورت ایران کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا اعلان تک کر دیا تھا۔ 10 سال پہلے جب سعودیہ کو یہ بات شدت سے محسوس ہونے لگی کہ ایران نے بیانات کے علاوہ کبھی سعودیہ کے ساتھ باقاعدہ لڑائی کی کوشش اور بات تک نہیں کی ہے، تو سعودی حکمرانوں نے اس بات پر سوچنا شروع کیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ایران کے ساتھ منہ زبانی تعلقات بھی بہتر کر لیں، تاکہ یہ خوف بھی ختم ہو اور ہمارا سالانہ اربوں ڈالر کا دفاعی بجٹ بھی بچ جائے۔ ابھی اس معاملے پر سعودی شاہی خاندان سوچ بچار کر ہی رہا تھا کہ اس کی بھنک امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کو پڑی، اور پھر انہوں نے ایک خاص پلان پر عمل کرتے ہوئے سعودیہ اور یمن کو آپس میں لڑوا دیا۔ ایران چونکہ یمن کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا اور اسے لڑائی کے دوران عسکری مدد بھی فراہم کرتا رہا، تو امریکیوں کے لیے یہ بات بہت آسان ہو گئی کہ وہ سعودیوں کو بتا سکتے کہ دیکھو، ہم نہ کہتے تھے ایران کسی بھی وقت تمہارے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لڑائی میں سعودیہ کو سالانہ اربوں ڈالر خرچ کرنے پڑے، اور جب سعودیہ کی ریڑھ کی ہڈی مانے جانے والی آرامکو کمپنی بھی یمنی لوگوں کے نشانے پر آئی اور اسے نقصان پہنچا، تو تب سعودیہ کو سمجھ میں آیا کہ امریکہ نے دراصل انہیں کتنا ناکارہ دفاعی ڈیفنس سسٹم دیا تھا۔ چین نے اس موقع کو غنیمت جانا اور محمد بن سلمان سے ایک ملاقات کے دوران کہا کہ میں یمن سے آنے والے ہزاروں میزائلز کو صرف ایک فون کال پر رکوا سکتا ہوں اگر تم میری بات غور سے سنو اور اس پر فیصلہ کرو۔ جس کے بعد چینی صدر محمد بن سلمان کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گئے کہ ایران اور تمہاری لڑائی صرف امریکی مفادات کو پورا کرنے کے لیے شروع کروائی گئی تھی۔ آج تک امریکہ نے تمہیں ڈرا ڈرا کر تم سے اربوں ڈالر لوٹ لیے ہیں۔ اگر ایک بار یہ یمن جنگ تمہارے ملک میں گھس گئی تو تمہیں بچانے کوئی بھی ملک آگے نہیں آئے گا، لیکن اگر تم اس جنگ کو ختم کرتے ہو، ایران کے ساتھ تعلقات بحال کرتے ہو، تو صرف 1 مہینے میں تمہاری ساری پریشانیاں ختم کروا دوں گا۔ جس کے بعد محمد بن سلمان نے اس پر سنجیدگی سے سوچا اور پھر ایران سے صلح کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک اسی دوران عالمی دفاعی بجٹ کی نگرانی کرنے والے ایک عالمی ادارے سپری کی 2020 کی ایک رپورٹ سامنے آئی، جس میں بتایا گیا کہ سعودیہ کا 2020
2020 का दफाई बजट 57,000 मिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया था, जो कि दुनिया के इस सेक्टर में खर्च का 2.9% बनता था। मोहम्मद बिन सलमान को एहसास हुआ कि सऊदी अरब के अस्करी शोबे में इतनी बड़ी सरमायाकारी वो तमाम वसाइल खा जाती है जो मोहम्मद बिन सलमान के जदीद सऊदी अरब के मुआशी मंसूबे में कहीं इस्तेमाल की जा सकती थी, जिसके बाद उसने ईरान के साथ फौरी सुलह का फैसला किया और ईरान से नॉर्मलाइजेशन के बाद अब ये रकम जदीद सऊदी अरब के मंसूबे पर लगाई जा रही है। ईरान को भी इन मुज़ाकरात का बड़े पैमाने पर फायदा हुआ है, क्योंकि पहले ही दिन ईरानी करेंसी की वैल्यू 6% बढ़ गई थी। सऊदी अरब ने एतमाद बढ़ाते हुए इसराइल के एक वफद को वीजा देने से इनकार किया और इसीलिए आज इसराइल की चीखें भी सुनाई दे रही हैं। इस नॉर्मलाइजेशन को सऊदी अरब की तरफ से तमाम इख्तलाफात खत्म करने का भी कहा जा रहा है, मगर साथ साथ सफारती ताल्लुकात को हर सतह पर भी बहाल किया जा रहा है। ईरान के शहर मशहद की परवाजें भी अब रियाज के लिए उड़ान भरने लगी हैं। अब दोनों मुल्क एक दूसरे के मुल्क में अपने सफारत खाने भी खोलने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा वो वक्त जरूर देखेगी कि जब सऊदीया और ईरान की तरह पूरी उम्मत एक पेज पर आ जाएगी। अगर आप भी इस दौर में शामिल होना चाहें तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।